بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 53 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم امام کے پیچھے قرات کا کیا حکم ہے اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان کفایت قراءۃ الامام للمأموم، وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن موسیٰ عن عبد اللہ بن شداد عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، وفي روایۃ ان رجلا قرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر او العصر واومأ الیہ رجل فنہاہ فلما انصرف قال اتنہانی ان نقرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتذاکر ذلك حتى سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة، وفي روایت قال جابر قرأ رجل خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنہاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفي روایت قال صلى بالناس فقرأ رجل خلفه فلما قضى الصلاة قال أيكم قرأ خلفي 3 مرات فقال رجل أنا يا رسول الله، فقال من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة، وفي رواية قال انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر أو العصر فقال من قرأ منكم سبح اسم ربك الأعلى، فسكت القوم حتى سأل عن ذلك مرارا فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله، قال لقد رأيتك تنازعني أو تخالجني القرآن۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا امام ہو تو اس کے امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی، اور ایک آدمی نے اشارہ کر کے اسے منع کیا۔ فلما انصرف، جب اس نے منہ پھیرا تو کہا کیا تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کرنے سے روکتا ہے؟ انہوں نے آپس میں مذاکرہ کیا، یہاں تک کہ یہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھے، من صلی خلف الامام، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ صلی بالناس فقرأ رجل خلفہ، ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز ختم کی، نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے 3 مرتبہ پوچھا، فقال ایکم قرأ خلفی 3 مرات، آپ نے 3 مرتبہ پوچھا کہ کون میرے پیچھے قرات کر رہا تھا؟ تو ایک شخص نے کہا میں یا رسول اللہ پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة، جس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرات اس کی قرات ہے، یعنی امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز ظہر یا عصر سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم میں سے سبح اسم ربک الاعلی کون شخص پڑھ رہا تھا، کس نے اس سورت کی قرات کی؟ تو لوگ خاموش رہے، یہاں تک کہ آپ نے بار بار پوچھا تو ایک شخص نے، لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں دیکھا کہ تم میرے ساتھ جھگڑ رہے ہو، او تخالجنی القرآن، یا مجھے خلجان میں ڈال رہے ہو۔ عزیز طلبہ، یہ مختلف قسم کی روایات ایک جگہ جمع ہیں جن سب کا جو ہے وہ لب لباب یہی ہے کہ امام کی قرات مقتدی کو کافی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو
اس کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کی قرات اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو یہ جو مسئلہ ہے امام کے پیچھے قرات کرنے کا، اس میں فقہاء کرام کا آپس میں اختلاف ہے اور بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اس لیے فقہاء کا اس میں اختلاف ہے۔ تو احناف کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ سری اور جہری دونوں قسم کی نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی چاہے نماز سری ہو جس میں امام جو ہے وہ آہستہ سے قرات کرتا ہے، اونچی آواز سے نہیں کرتا، اور چاہے نماز جہری ہو جس میں اونچی آواز سے قرات ہوتی ہے، دونوں میں امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہری نمازوں میں قرات کرنا امام کے پیچھے یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور سری نمازوں میں قرات کرنا مستحب ہے، ان کے نزدیک ثواب کی چیز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو صحیح قول ہے اس کے مطابق امام کے پیچھے جہری نمازوں میں قرات کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، جبکہ جو سری نمازیں ہیں جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ان میں امام کے پیچھے قرات کرنا واجب ہے۔ احناف کے دلائل میں سے جو سب سے پہلی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے، وہ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی یہ آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو اس وقت خاموشی سے سننا اس کو ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے جب امام قرات کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے اگر آپ اپنی قرات کریں گے تو آپ اس کی قرات نہیں سن پائیں گے، اور اس طرح سے یہ جو سننے کا اور کان لگا کر سننے کا حکم ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ اسی طرح دوسری دلیل احناف کی وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تم میں سے کوئی ایک امامت کرے، اور جب وہ امام قرات کرے تو تم غور سے سنو۔ تو یہ حدیث جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، کیونکہ اس میں واضح طور پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی، اور جب کہا کہ تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم میں سے جو امام بنے وہ امام جب قرات کرے تو تم کان لگا کر غور سے سنو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہو تو اس وقت اپنی قرات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی قرات کو خاموشی سے اور توجہ سے سننا چاہیے۔ اس وجہ سے احناف کے ہاں امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری ہو۔ تیسری دلیل احناف کی یہی جو حدیث باب ہے، اور مختلف قسم کی اسناد سے جو ہے وہ مروی ایک روایت ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا امام ہو اور اس کی قرات جو ہے، امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ اسی طرح یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جیسے کہ یہ متن میں ابھی ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ مضبوط دلائل ہیں جن کی بنا پر احناف نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ جو ہے امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے وہ نماز سری ہو یا جہری ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو دلیل ہے وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس شخص نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی، سورہ فاتحہ کی قرات نہ کی۔ تو لہٰذا جس شخص کی نماز ہی سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ امام کے پیچھے چاہے کھڑا ہو یا پھر اپنی نماز پڑھ رہا ہو، جب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے ہی نہیں تو پھر جو ہے وہ قرات کرنا واجب ہے، چاہے وہ امام کے پیچھے ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہو۔ تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے اس روایت کا کہ اس کے اندر جو من ہے لمن لا صلاۃ لمن لم یقرأ، یہاں پر جو من ہے یہ من سے مراد خاص بندہ ہے، خاص شخص ہے، یعنی کہ وہ شخص جو منفرد ہو،
جو اکیلے اور تنہا نماز پڑھ رہا ہو، اپنی نماز پڑھ رہا ہو، اس شخص کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کی قرات کے نہیں ہوتی۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کے بارے میں یہ مسئلہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اس کے لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، یہ امام کے لیے نہیں ہے۔ ویسے یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر کافی زیادہ دلائل اور کافی جو ہے وہ لمبی بحث کی جاتی ہے۔ اس طویل بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے، جس نے اس پر تفصیلی مطالعہ کرنا ہے تو علماء کرام نے اس کے اوپر باقاعدہ رسالے بھی لکھے ہیں۔ جو ہے حضرت بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسالہ ہے، فصل الختام فی مسئلۃ القراءۃ خلف الامام، بہت ہی عمدہ رسالہ ہے حضرت بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علماء کرام نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی بحث کی ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم نے مختصراً جو ہے وہ دلائل اور احناف کا اور شوافی کا مسلک جو ہے، اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک جو ہے وہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہری نمازوں میں جو ہے وہ قرات مکروہ تنزیہی ہے اور سری نمازوں میں مستحب ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سری نمازوں میں واجب ہے، اس لیے ان کی دلیل بھی یہاں پر آ گئی ہے۔ اور احناف کے ہاں مکروہ تحریمی ہے، چاہے نماز سری ہو یا جہری، تو ان کے مضبوط دلائل میں سے 3 دلائل کا ذکر ہم نے اس سبق میں کر دیا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نماز میں امام کے پیچھے قرات کے مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، فقہا کے نزدیک اس میں کیا اختلاف ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے، وہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھ لی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ احناف کے ہاں امام کے پیچھے قرات نہ کرنے پر دلیل کیا ہے، اور نمبر 2 امام شافعی کے ہاں کون سی نمازوں میں امام کے پیچھے قرات واجب ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔